السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے اندرون اور بیرون 100 سے زائد ماہرین اقتصادیات اور ماہرین سماجیت کی طرف سے سرکاری اعداد و شمار پر شبہ ظاہر کرنے سے متعلق ایک میڈیا رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے آج کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی روزگار کے اعداد و شمار کو عام ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم بے روزگاری کی حالت کو عام ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک میڈیا رپورٹ بھی پوسٹ کی ہے جس میں ملک کے 108 ماہرین اقتصادیات اور ماہرین سماجیت نے سرکاری اعداد و شمار کی معتبریت پر شبہ کیا ہے۔ ان ماہرین اقتصادیت نے اپنے ساتھی ماہرین اقتصادیت سے اپیل کی ہے کہ ان کا نظریہ خواہ کچھ بھی ہو لیکن وہ اقتدار میں جو بھی حکومت ہو اس پر دباؤ بنائیں کہ وہ اعداد و شمار کو عام کریں۔ چین نے ایک مرتبہ پھر دہشت گرد تنظیم جیش محمد سرغنہ مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے سے بچا لیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چین نے چوتھی مرتبہ اس تجویز کی مخالفت میں اپنے ویٹو پاور کا استعمال کیا۔ اس تجویز کے حق میں UK، امریکہ، فرانس، جرمنی پہلے سے ہی تھے۔ مسعود کو بچانے پر چین کو بین الاقوامی برادری میں تنقید بھی جھیلنی پڑ رہی ہے۔ اس درمیان وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چین نے آخر ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسعود اظہر کے لیے چین نے چوتھی مرتبہ ویٹو پاور کا استعمال کیا ہے۔ ہندوستان کو چین کی موجودہ حالات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے بالا کوٹ میں ہندوستانی فضائیہ کی ایئر اسٹرائیک کے بعد اب انڈین آرمی نے میانمار بارڈر پر دہشت گردوں کے کیمپ کو تباہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ہندوستانی فضائیہ نے اب میانمار آرمی کے ساتھ مل کر میانمار سرحد پر موجود دہشت گردوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسے تیسرا سرجیکل اسٹرائیک کہا جا رہا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق یہ جوائنٹ آپریشن 17 فروری کو شروع ہوا تھا۔ آپریشن 2 ہفتوں تک چلا۔ خبروں کے مطابق تو میانمار کا باغی گروپ روہنگیا دہشت گرد جماعت اراکان آرمی نے میزورم سرحد پر نئے ٹھکانے بنا لیے تھے جو کلادان پروجیکٹ کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ پروجیکٹ مستقبل میں نارتھ ایسٹ کا نیا گیٹ وے ہوگا۔ PDP صدر اور سابق چیف منسٹر جموں کشمیر محبوبہ مفتی نے نیوزی لینڈ میں مساجد پر ہوئے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا واقعہ ہمارے ملک میں پیش آتا تو ہماری قیادت واقعے کو سیاسی رنگ دے کر خفیہ طور پر مسلمانوں پر حملوں کی حمایت کرنا شروع کرتی۔ محبوبہ مفتی نے نیوزی لینڈ میں مساجد پر ہوئے حملوں کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کے بیان کہ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نیوزی لینڈ تمام تارکین وطن کے لیے بلا لحاظ مذہب بہترین مقام ہے کی ستائش کرتے ہوئے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ یہاں پیش آتا تو ہماری قیادت نے اس کو سیاسی رنگ دے کر جنگی ماحول تیار کیا ہوتا اور مسلمانوں کے خلاف حملوں کی خفیہ حمایت کرنا شروع کی ہوتی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جس طرح سے حملوں کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا رویہ رہا اور جس طرح کے بیانات انہوں نے جاری کیے وہ قابل تعریف ہے اور میں ایسی قائدانہ صلاحیتوں کی قدر کرتی ہوں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نیوزی لینڈ میں بزدلانہ دہشت گرد حملے پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ متنوع اور جمہوری سماجوں میں نفرت اور تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کو موسومہ ایک مکتوب میں نریندر مودی نے اس بزدلانہ حملے کے مہلوکین کے پسماندگان سے گہرا اظہار تعزیت کیا۔ متنازع بالی ووڈ فلم رام کی جنم بھومی جس کا فرقہ پرستوں کو طویل عرصے سے انتظار تھا 29 مارچ کو سنیما ہال میں ریلیز ہوگی۔ اس فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اتر پردیش سینٹرل شیعہ وقف بورڈ کے وسیم رضوی ہے۔ سینسر بورڈ نے اس فلم کے ٹریلر کے ساتھ ریلیز کے لیے اپنی منظوری دے دی ہے۔ یہ فلم مسلمانوں کے خلاف اور ہندوستان میں ماحول بگاڑنے کی کوشش کے طور پر شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی نے بنائی ہے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج نے آج کہا کہ ایسے قائدین کو جو اقوام متحدہ میں جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر پر پابندی لگائے جانے میں چین کی جانب سے رکاوٹ پیدا کیے جانے کو ایک سفارتی ناکامی قرار دیتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے کہ جب 2009 میں UPA کی حکومت کے تحت پہلی مرتبہ یہ اقدام کیا گیا تھا اس موقع پر ہندوستان تنہا تھا جبکہ 2019 میں اسے عالمگیر تائید حاصل ہے۔ سشما سوراج نے آج یہ ریمارکس کیے جبکہ ایک دن قبل ہی صدر کانگریس راہل گاندھی نے اس سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ الزام عائد کیا تھا کہ وزیر اعظم کمزور اور چینی صدر شی جن پنگ سے خوفزدہ ہیں۔ بھیم آرمی کے سربراہ چندر شیکھر آزاد نے وارانسی سے وزیر اعظم نریندر مودی کو شکست دینے کے لیے کانگریس کے بشمول تمام جماعتوں کی تائید کا خیر مقدم کیا اور SP-BSP اتحاد سے اپیل کی کہ وہ ان کی امیدواری کی تائید کریں یا پھر اس حلقے سے اعلیٰ قائدین میں سے کسی کو میدان میں اتاریں۔ دلت لیڈر کا یہ بیان کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کی ان سے میرٹھ کے اسپتال میں ملاقات کے 2 دن بعد سامنے آیا ہے۔
آزاد نے بی ایس پی کے بانی کاشی رام کی بہن سورن کور کے ساتھ دہلی میں ایک جلسے عام سے خطاب کے بعد صحافیوں سے کہا کہ ایس پی اور بی ایس پی کو چاہیے کہ وارانسی سے مودی کا مقابلہ کرنے کے لیے میری تائید کریں۔ سپریم کورٹ نے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان بھیج دینے سے متعلق مرکز کو ہدایت دینے کی خواہش کرتے ہوئے دائر کردہ ایک درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ اپیل میں یہ بھی خواہش کی گئی ہے کہ پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کو ہندوستان لانے کی حکومت ہند کو ہدایت دی جائے۔ جسٹس آر ایف نریمان اور جسٹس ونیت سرن پر مشتمل بینچ کے روبرو یہ درخواست جمعے کو زیر سماعت آئی، جس پر بینچ نے درخواست گزار کے وکیل سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کیا آپ اس پر سنجیدگی سے بحث کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یقیناً ایسا کرنے کے خواہاں ہیں؟ ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن ہم آپ کے خلاف بندش کے احکام جاری کریں گے۔ یہ سن کر وکیل نے نفی میں جواب دیا، جس پر بینچ نے درخواست مسترد کر دی۔ جمعیت العلماء ہند کی مجلس عاملہ کا اجلاس مرکزی دفتر مفتی کفایت اللہ میٹنگ ہال، بہادر شاہ ظفر مارگ، نئی دہلی میں مولانا سید ارشد مدنی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ واضح ہے کہ مولانا سید ارشد مدنی نے آج مجلس عاملہ کی موجودگی میں نئے ٹرم کی صدارت کا چارج لیا اور اسی کے ساتھ موجودہ قومی مجلس عاملہ تحلیل کر دی۔ اب صدر محترم نئی مجلس عاملہ نامزد کر کے ان کے مشورے سے جنرل سیکریٹری کو نامزد کریں گے۔ اس میٹنگ میں ملک کے موجودہ حالات اور قانون و انتظام کی بدتر صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا اور ساتھ ہی دوسرے اہم ملی اور سماجی اپوزیشن پر تفصیل سے غور و خوض ہوا اور ان پر مجلس عاملہ کے ممبران نے کھل کر اپنی رائے اور احساسات کا اظہار کیا۔ مولانا سید ارشد مدنی نے مجلس عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اہم اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب ملک نامساعد حالات کا شکار ہے اور پارلیمانی الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے۔ ملک بلا شبہ تاریخ کے سب سے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ جن قدروں اور اصولوں پر آزاد ہندوستان کی بنیاد رکھی گئی تھی، اسے دانستہ کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر کے شری نگر شہر خاص کے نوہیٹا میں واقع تاریخی جامع مسجد میں 2 ہفتوں کے بعد نماز جمعہ ادا کی گئی۔ واضح ہے کہ حکام نے امن و قانون کی صورتحال کو بنائے رکھنے کے پیش نظر لگاتار 1 مارچ اور 8 مارچ کو تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی تھی۔ دراصل ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ جمعے کے روز شہر کے کسی بھی علاقے میں کسی قسم کی پابندیاں عائد نہیں تھی۔ میڈیا کی موصولہ اطلاعات کے مطابق جمعے کے روز ہزاروں کی تعداد میں وادی یمین و یسار سے آئے ہوئے لوگوں نے جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ جمعے کی نماز کے وقت نیوزی لینڈ کے 2 مساجد میں سفید فام درندہ صفت انسان نے جس وحشیت و بربریت اور دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تقریباً 50 نہتے نمازیوں کا خون بہایا ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت کے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ و متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان خیالات کا اظہار معروف عالم دین اور جامع مسجد امروہہ کے امام و خطیب مفتی محمد عفان منصور پوری نے اپنے پریس بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان اور دہشت گردی کو لازم جاننے والی عالمی میڈیا آنکھ کھول کر دیکھے کہ بے گناہوں کے خون سے مسجد کو رنگین کرنے والا کون ہے، مسلمان ہے یا کوئی اور۔ اگر یہی حرکت کسی مسلمان نے کی ہوتی تو وہی میڈیا جس کو آج سانپ سونگھ گیا ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے کہتے آسمان سر پر اٹھائے ہوتے۔ مفتی منصور پوری نے مزید کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام دشمن یہودی نواز دنیا اس کو ایک حادثاتی واقعہ قرار دیتے ہوئے حملہ آور کے دماغی اعتبار سے معذور ہونے کا دعویٰ پیش کرے گی اور مجرم و سفاق قاتل کی دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ نیوزی لینڈ میں مسجد پر جمعے کو ہوئے حملے کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے نیوزی لینڈ کے دورے کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے میں مہمان ٹیم کے کھلاڑی محفوظ رہے، تاہم اس میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں اور زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کرسٹ چرچ کی 2 مساجد میں دہشت گردی کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا دورہ نیوزی لینڈ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے کرکٹ بورڈز نے دورے کی منسوخی کا مشترکہ فیصلہ کیا اور بنگلہ دیش کی ٹیم دورے نیوزی لینڈ سے وطن واپس لوٹ رہی ہے۔ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرے ٹیسٹ میچ کا آغاز 16 مارچ سے کرسٹ چرچ میں ہونا تھا، لیکن کرسٹ چرچ کی مسجد میں فائرنگ کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ کو منسوخ کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ نیوزی لینڈ کی 2 مساجد میں فائرنگ سے 48 افراد کے جاں بحق اور 60 سے زیادہ زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ دورے پر موجود بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم بھی اس حملے میں بال بال بچ گئی۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملوں کو بڑھتی ہوئی نسل پرستی اور اسلام فوبیا کی تازہ مثال قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ ترک صدر نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اپنے ملک کی جانب سے میں عالم اسلام اور نیوزی لینڈ کے عوام کو تعزیت پیش کرتا ہوں، جنہیں ایک افسوسناک حرکت کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کرسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں مسجد پر دہشت گردہ حملہ نہایت تکلیف دہ اور قابل مذمت ہے۔
یہ حملہ ہمارے اس موقف کی تصدیق کرتا ہے جسے ہم مسلسل دہراتے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں۔ ہماری ہمدردیاں اور دعائیں متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے خود کو آمر قرار دینے پر اسرائیلی وزیر اعظم پر سخت الفاظ میں تنقید کی ہے۔ صدر اردغان نے ایوان صدارت میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ اسرائیلی فوجیوں نے متعدد کیمروں کے سامنے نوجوان، بچیوں، معذوروں اور بزرگوں پر بے رحمی سے ظلم ڈھائے ہیں۔ اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچے، خواتین اور عمر رسیدہ لوگ قید ہیں۔ کیا اس کا نام ڈیموکریسی ہے؟ وہاں پر اعتقاد، افکار و نظریے کی آزادی نہیں ہے۔ یہ نتن یاہو کی خصلت ہے جو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں نے ترکی میں صحافیوں کی زبانیں بند کرتے ہوئے انہیں جیلوں میں ڈالا ہے۔ لیکن اردغان نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ نتن یاہو ایک ظالم اور سرکش شخص ہے جو کہ انتخابات میں جیتنے کے لیے پڑتول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دنیا کو کسی ظالم کا چہرہ دیکھنا ہے تو اسرائیلی وزیر اعظم کو دیکھ لیں۔ وہاں ہماری عبادت گاہ میں تمہارے فوجی اور پولیس سپاہی گندے جوتوں سمیت داخل ہو جاتے ہیں۔ صدر اردغان نے کہا کہ ہمیں جلال مت دلاؤ کہ ہم اس جال میں نہیں آئیں گے، مگر اس ظلم اور بے حرمتی کا حساب ہم تم سے عالمی برادری میں ضرور لیں گے۔ مسجد النور نیوزی لینڈ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں شدید زخمی اقبال احمد جہانگیر ساکن امبرپیٹ حیدرآباد کرائسٹ چرچ ہاسپٹل کے سخت نگہداشت والے کمرے میں زیر علاج ہے، اور ان کے علاوہ شہر حیدرآباد کے ایک اور نوجوان فرحاج احسن لاپتہ ہیں۔ ان کے بارے میں تاحال انڈین ہائی کمشنر متنوع نیوزی لینڈ کے پاس کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ ہاسپٹل ذرائع نے اس بات کی توثیق کی ہے کہ احمد اقبال جہانگیر کے سینے میں دائیں جانب گولی لگنے سے وہ شدید زخمی ہوئے تھے، جنہیں انتہائی تشویشناک حالت میں دواخانے سے رجوع کیا گیا تھا، جہاں ان کے آپریشن کے بعد انہیں ICU میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ نیوزی لینڈ میں موجود سیکنڈ سیکریٹری ہائی کمشنر پرمجیت سنگھ سے رابطہ قائم کرنے پر کہا کہ تاحال 9 ہندوستانیوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، جن میں حیدرآباد کے 2 نوجوانوں کے علاوہ گجرات، کیرالہ اور پونے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں، لیکن مقامی ذمہ داروں نے ہائی کمیشن کو ابھی تک کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی ہے۔ نیوزی لینڈ کے وقت کے مطابق صبح کی اولین ساعتوں میں سیکنڈ سیکریٹری نے اسٹاف رپورٹر سیاست سے فون پر بات چیت کے دوران کہا کہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے دونوں نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، اور دونوں نوجوانوں کی تصاویر اور پاسپورٹ کی تفصیلات نیوزی لینڈ حکام کو روانہ کر دی گئی ہے۔ کرائسٹ چرچ ہاسپٹل کے ذرائع نے فرحاج احسن کے متعلق کسی بھی اطلاع کی موجودگی سے انکار کیا ہے اور ان کی تلاش جاری ہے۔ محمد احمد اقبال جہانگیر، جو کہ نیوزی لینڈ میں مستقل رہائشی کے ویزے پر اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ نیوزی لینڈ میں حیدرآبادی ہوٹل چلاتے ہیں۔ 35 سالہ جہانگیر کو نماز جمعہ کے دوران مسجد النور میں ہوئے دہشت گردانہ حملے میں سینے کے دائیں جانب گولی لگی، جس کے سبب وہ زخمی ہو گئے تھے اور وہ شریک دواخانہ ہیں، جبکہ 31 سالہ نوجوان فرحاج احسن ساکن ندیم کالونی ٹولی چوکی کا تاحال کوئی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ میئر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد بھی رام موہن نے دونوں نوجوانوں کے مکان پہنچ کر ان کے والدین اور رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے اس بات کا تیقن دیا کہ حکومت کی جانب سے ممکنہ اقدامات کرتے ہوئے ان کی مدد کی جائے گی۔ KT راما راؤ نے زخمی نوجوان احمد اقبال جہانگیر کے بھائی کو نیوزی لینڈ روانہ کرنے کے اقدامات میں ممکنہ تعاون کا تیقن دیا۔ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار و جنا سینا پارٹی کے سربراہ پون کلیان نے کہا کہ وہ مایاوتی کو ملک کے وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی شدید خواہش ہے۔ جنا سینا جو پہلی مرتبہ AP میں انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے اعلان کیا کہ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں BSP کے ساتھ مل کر انتخابات میں حصہ لیا جائے گا۔ پون کلیان، جن کی جماعت نے گزشتہ انتخابات میں BJP اور مودی کی حمایت کی تھی، آج اتر پردیش کے لکھنؤ میں مایاوتی سے ملاقات کی اور انتخابی مفاہمت کے سلسلے میں تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے اسلحہ کے لائسنس رکھنے والوں کو ہدایت دی کہ وہ اپنے اسلحہ متعلقہ پولیس اسٹیشن یا مجاز اسلحہ کے ڈیلرز کے پاس 23 مارچ سے پہلے جمع کروا دیں۔ 11 اپریل کو لوک سبھا انتخابات کے بعد اسلحہ کو جمع کروانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جمع کروائے گئے اسلحہ کو انتخابی عمل کی تکمیل کے بعد 27 مئی یا اس کے بعد واپس حاصل کیا جا سکتا ہے۔